بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج چیپٹر 3 کا جو فزیکل فارمیسی کا پارٹ 2 ہے وہ ہے محلول سولوشنز، اس سے ریلیٹڈ شارٹ کویسچنز اور MCQs پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو پہلی ڈیفینیشن ہے جی محلول سولوشن، دو یا دو سے زیادہ اجزاء کا ہم جنس آمیزہ محلول کہلاتا ہے۔ ہم جنس کا مطلب ہوموجینیس مکسچر، اس کا مطلب ہے کہ جو اجزاء ہیں محلول کے وہ اچھی طرح سے آپس میں مکس ہوتے ہیں۔ اور دوسری ڈیفینیشن ہے محلل سولوینٹ، محلول کا وہ حصہ جو زیادہ مقدار میں ہو محلل کہلاتا ہے، سولوینٹ کہلاتا ہے۔ جیسے اگر ہم پانی کے اندر چینی کو مکس کر کے شربت بنائیں تو پانی زیادہ مقدار میں ہوتا ہے، پانی محلل ہوگا۔ اس کے بعد منحل سولیوٹ، محلول کا وہ حصہ جو کم مقدار میں ہو اسے منحل کہتے ہیں۔ مادہ کی تینوں حالتوں ٹھوس، مائع اور گیس سے محلول حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ادویہ سازی کے نقطۂ نظر سے اہم ترین محلول ٹھوس اور مائع کا محلول ہے، جو کسی ٹھوس کو مائع میں حل کر کے تیار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر شکر اور پانی کا محلول۔ حل پذیری، کسی منحل کی محلل میں حل ہونے کی صلاحیت کو حل پذیری کہتے ہیں۔ حل پذیری کا انحصار درجہ حرارت اور دباؤ کے علاوہ محلل کی نوعیت پر بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی سیر شدہ محلول، سیچوریٹڈ سولوشن، ایسا محلول جس میں دیے گئے درجہ حرارت پر منحل کی مزید مقدار حل نہ ہو سکے سیر شدہ محلول کہلاتا ہے۔ پھر ہے جی انتہائی سیر شدہ محلول، سپر سیچوریٹڈ سولوشن، ایسا محلول جس میں دیے گئے درجہ حرارت پر منحل کی مقدار اس مقدار سے زیادہ موجود ہو جو اسے سیر شدہ بنانے کے لیے درکار تھی، انتہائی سیر شدہ محلول کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے یہ نفوذی دباؤ، آسموٹک پریشر، جب کسی سیر شدہ محلول کو پانی کے ساتھ رکھا جائے تو منحل کا نفوذ شروع ہو جاتا ہے، مطلب منحل جو ہوتا ہے وہ محلول سے پانی کی طرف حرکت شروع کر دیتا ہے۔ وہ قوت جو منحل کو نفوذ کرنے پر مجبور کرتی ہے نفوذی دباؤ کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی عمل نفوذ پذیری، اگر دو مختلف قوتوں کے محلولوں کو نفوذی جھلی کے ذریعے الگ کیا جائے تو محلل کم قوی محلول سے زیادہ قوی محلول کی طرف نفوذ کر جائے گا۔ مطلب یہ کہ اگر ایک محلول پتلا ہے اور دوسرا گاڑھا ہے تو ان کو نفوذی جھلی کے ذریعے الگ رکھا ہے تو کیا ہوگا، محلل جو ہوگا وہ کم قوی محلول سے، جو پتلا محلول ہے ادھر سے جو محلل ہے وہ قوی محلول کی جانب، جو گاڑھا محلول ہے اس کی طرف حرکت شروع کر دے گا۔ محلل کی اس طرح حرکت کو نفوذ پذیری کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی ہم دباؤ محلول، آئسوٹونک سولوشن، کوئی سے دو ایسے محلول جن کا نفوذی دباؤ اور ان کے اجزاء کی مقدار برابر ہو تو اس کو ہم دباؤ محلول کہتے ہیں۔ اب اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ کچھ MCQs پڑھ لیتے ہیں۔ پہلا MCQ اس طرح سے بن سکتا ہے جی دو یا دو سے زیادہ اجزاء کا ہم جنس آمیزہ ڈیش کہلاتا ہے۔ اس میں 4 آپشن ہوں گے، 4 یا 5، ان میں سے جو درست آپشن ہوگا وہ ہوگا محلول۔ اس کے بعد ہے جی ایسا محلول جس میں منحل کی مزید مقدار حل نہ ہو سکے کہلاتا ہے۔ تو ایسا محلول جو ہوتا ہے وہ سیر شدہ محلول یعنی سیچوریٹڈ سولوشن کہلاتا ہے۔ عام طور پر سب سے زیادہ استعمال ہونے والا محلل ہے، جو سب سے زیادہ محلل استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پانی۔ تو اس MCQ میں جو درست آپشن ہوگا وہ ہوگا پانی۔ پانی کے بعد سب سے زیادہ مفید محلل ڈیش ہے، یہ ہوتا ہے جی الکوہل۔ اگلا MCQ ہے جی وہ قوت جو منحل کو نفوذ پر مجبور کرتی ہے کہلاتی ہے، تو یہ ہوتی ہے نفوذی دباؤ۔ اس کے بعد ہے جی وہ اجزاء جو آبی محلول میں بجلی کو گزرنے دیں ڈیش کہلاتے ہیں، تو یہ ہوتے ہیں جی الیکٹرولائٹس۔ وہ برق پاشا یعنی الیکٹرولائٹ جو مکمل طور پر برق پاروں میں تبدیل ہو جائے، مطلب آئنز میں تبدیل ہو جائے ڈیش کہلاتا ہے قوی برق پاشا، سٹرونگ الیکٹرولائٹ۔ اس کے بعد اگلا MCQ ہے جی وہ شے جو آبی محلول میں ہائیڈروجن برق پارے پیدا کرے ڈیش کہلاتی ہے، مطلب جب اسے آبی محلول میں ڈالا جاتا ہے تو وہ ہائیڈروجن آئنز پیدا کرتی ہے تو اسے کہتے ہیں جی تیزاب۔ اس کے بعد ہے جی وہ شے جو آبی محلول میں ہائیڈروکسل برق پارے پیدا کرے، ہائیڈروکسل آئن OH آئن پیدا کرتی ہے، اسے کہتے ہیں اساس۔ اس کے بعد ہے جی خالص پانی میں ہائیڈروجن اور ہائیڈروکسل برق پاروں کی مقدار ڈیش ہوتی ہے، تو خالص پانی میں ہائیڈروجن اور ہائیڈروکسل آئنز کی تعداد برابر ہوتی ہے، یکساں ہوتی ہے۔ اب کچھ MCQs pH کے حوالے سے۔ تو پہلا MCQ ہے جی نیوٹرل محلول کی pH ڈیش ہوتی ہے،
تو جو نیوٹرل سولوشن ہوتا ہے اس کی پی ایچ 7 ہوتی ہے۔ یہ جو پی ایچ اسکیل ہوتا ہے نا، یہ 0 سے لے کر 14 تک ہوتا ہے۔ جس محلول کی پی ایچ 7 وہ نیوٹرل ہوتا ہے۔ 7 سے کم پی ایچ والا محلول ڈیش ہوگا، تو ایسا محلول جس کی پی ایچ 7 سے کم ہو وہ تیزابی ہوتا ہے، اور جس محلول کی پی ایچ 7 سے زیادہ ہو وہ اساسی ہوتا ہے۔ انسانی خون کی پی ایچ ڈیش تک ہوتی ہے۔ انسانی خون کی پی ایچ 7.35 سے لے کر 7.5 تک ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی مادری دودھ کی پی ایچ ڈیش تک ہوتی ہے۔ جو ماں کا دودھ ہوتا ہے اس کی پی ایچ 7 سے 8.5 تک ہوتی ہے۔ تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئے گی اور آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔